میں نے بیتے ہفتے ایک پروگرام کیا کراچی میں لکھی گئی کہی گئی غزلوں کے بارے میں، جسے بہت دیکھا گیا، سراہا بھی گیا، اور اس پروگرام کا محرک کاشف رضا کا ایک پوسٹ تھی، فیس بک پوسٹ، یہ میں بتا چکا ہوں۔ لیکن اس پروگرام کے بارے میں کچھ تنقید تو نہیں کہوں گا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی رائے دی کہ یہ نام رہ گئے اور فلاں کا نام رہ گیا، جو بالکل ٹھیک رائے ہے۔ اور میں اس پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ کہکشاں ہے کراچی میں ادیبوں و شاعروں کی، جو 47 کے بعد یہاں آ کے آباد ہوئے اور کراچی کا ثقافتی منظرنامہ انہوں نے تشکیل دیا۔ تو ظاہر ہے، اور سینکڑوں نام ہیں، اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں نام، میرے حساب سے تو ہزاروں نام ہیں۔ ظاہر ہے یہ 5-6 منٹ کے پروگرام میں کتنے نام لیے جا سکتے ہیں، اور اہم نام بھی آپ کے حافظے سے نکل جاتے ہیں۔ میں نے کچھ نام لیے، کچھ مجھے بہت اہم شاعروں نے مجھے رستے میں بات کی مجھ سے پکڑ کے کہ بھائی اس کا نام بھی لیتے، اس کا بھی لیتے، اور میں اب بھی جو نام لوں گا ان میں سے بھی بہت سے رہ جائیں گے، تو پھر میں پہلے سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اس پروگرام میں بھی معافی مانگی تھی، اگر کچھ نام رہ جائیں تو اسے میرے حافظے کا قصور قرار دیجیے گا۔ اور بہت سارے نام اب بھی لینا چاہتا ہوں، یہ دوسری قسط سمجھ لیں اس کی۔ اب جو میں اس دور کے جو نام لیے، پہلے جو 50-60s میں جو کراچی جب کا منظرنامہ بن رہا تھا، تو اس میں جو بہت سارے نام میں نے لیے، ان میں ایک نام مثال کے طور پر نقادوں میں انجم اعظمی صاحب کا بھی نام تھا، فرمان فتح پوری کا نام تھا، جو میں نہیں لے سکا، ان کا نام لے رہا ہوں۔ بہت بڑے لوگ ہیں یہ۔ شان الحق حقی صاحب، جب میں نے محشر بداجنی وغیرہ کا نام لیا، رضی اختر شوق تھی ان کے ہم اثروں میں سے۔ شان الحق حقی صاحب ایک بہت ہی پڑھے لکھے، بہت اچھے شاعر، انہوں نے ڈکشنری بھی ترتیب دی، اور اردو کی لغت، اس طرح اور بہت سارے نام ہیں۔ پھر جب یہ اطہر نفیس صاحب، عزیز حامد مدنی صاحب، یہ بہت بڑے نام ہیں۔ ان کا نام میں لینا بھول گیا تھا، لیکن ظاہر ہے اور ابھی مزید بھولوں گا اس قسم میں بھی، لیکن جو نام یاد آ رہے ہیں اور جو یاد دلائے گئے مجھے، ان میں اطہر نفیس صاحب پہ میں نے ابھی پچھلے دنوں اردو کانفرنس میں بات بھی کی، ان پر، رسا بھائی پر، جان ایلیا پر۔ پھر اسی نسل کو لے لیں تو میرے استاد جن کا دست شفقت پہ آج بھی ہے، افتخار عارف صاحب، اس عہد کے عظیم تر اردو شاعر، بہت ہی بڑے اردو شاعر، افتخار عارف صاحب۔ اور پھر اچھا، اب جو بعد میں نسل آتی ہے، پھر ایک 70 اور 80 کی دہائی میں کراچی میں ایک اور کہکشاں جنم لیتی ہے، اور اس کہکشاں میں پھر نثری نظم بھی لکھی جاتی ہے۔ میں نے پچھلی قسم میں نام لیا قمر جمیل وغیرہ کا، لیکن پھر نثری نظم بھی لکھی گئی، اس کے بھی بہت بڑے بڑے شاعر سامنے آئے۔ پھر اسی کراچی کی جو 70 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں جو نسل سامنے آئی، ان میں اظہر عباس، افضال سید اور احمد جاوید، اور تنویر انجم، پھر اور لوگ سامنے آئے آگے چل کر۔ صابر ظفر، بہت اہم شاعر، صابر ظفر بہت ہی اہم شاعر ہیں ہمارے اردو ادب کی۔ جو 20ویں صدی کا احاطہ کریں گے تو صابر ظفر کا نام بڑا اہم نام ہے۔ پھر آپ دیکھیے یہ انہی کے سامنے، پھر یہ جمال احسانی، سلیم کوثر، عبید اللہ علیم، اور یہ ایک نیا گروپ بن رہا تھا شاعروں کا۔ گروپ سے مراد یہ کہ کچھ نئے لوگ سامنے آ رہے تھے، ان میں یہ نمایاں لوگ تھے۔ پھر میں پروین شاکر کا نام لے چکا ہوں، شاہدہ حسن کا نام بھی سامنے آتا ہے، اور پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نام بھول جاؤں گا تو پہلے سے معافی۔ پھر اس کے بعد لیاقت علی عاصم، ایک نسل آتی ہے، جس میں لیاقت علی عاصم کا بڑا نمایاں نام ہے، عزم بہزاد کا نمایاں نام ہے۔ خالد معین ہمارے دوست آج ایک پروگرام کرتے ہیں ان دنوں، ادب و فنون نامہ، بہت اچھے شاعر، یہ ان کا میر احمد نوید۔ یہ ایک کہکشاں ہے جو سامنے آتی ہے کراچی میں شاعروں کی اور ادیبوں کی۔ اور غزل کی ہم بات کر رہے ہیں تو اب کہاں سے شروع کریں؟ میں پچھلی قسم میں کچھ شعر سنا چکا ہوں، حقی صاحب کے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ تم سے الفت کے تقاضے نہ نباہے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ کیا حقی صاحب ایک بہت بڑا نام۔ صابر ظفر کے شعر سن لیجئے۔
صابر ظفر کے شعر پہ یاد آیا کہ ایک غزل گانے والے ایک صاحب تھے، آصف علی، مرحوم، انتقال ہو گیا، بہت کم عمری میں انتقال ہوا ان کا، یعنی اور وہ 80 کی دہائی میں ان کے کیسیٹس آیا کرتے تھے اور وہ غزلیں گاتے تھے، اور انہوں نے بہت شاعروں کی غزلیں گائی ہیں، بہت اچھے گلوکار تھے، مجھے بہت یاد آتے ہیں آصف علی۔ صابر ظفر سے جو میرا تعارف ہوا پہلی بار 80 کی دہائی میں، یا تو وہ آصف علی نے ان کی غزل گائی تھی، اور بعد میں نے صابر صاحب کو پڑھا، دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے، رکوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں، چلوں تو راستہ کوئی نہیں ہے، اور یہ اس طرح۔ اور پھر اطہر نفیس صاحب کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، بہت ہی پسند ہے، ہزار اس نے یہ چاہا کہ میں بکھر جاؤں، ہزار اس نے یہ چاہا کہ میں بکھر جاؤں، سو میں نے صبر کیا، صبر بھی قیامت کا، کیا کہنے۔ اور ہم مدنی صاحب کے شعر بھی بہت لوگوں، کچھ لوگ مدنی صاحب کے بہت عاشق ہیں، کراچی میں ہونا بھی چاہیے۔ وہ لوگ جن سے تیری بزم میں تھے ہنگامے، گئے تو کیا تیری بزم خیال سے بھی گئے، بہت مشہور شعر ہے مدنی صاحب کا۔ عبید اللہ علیم، عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے، وہ مشہور شعر ہے علیم صاحب کا۔ پھر آتے ہیں میں جمال احسانی، ایک جمال احسانی کی غزل ایک مجھے بہت پسند ہے، یعنی جو لوگ پسند ہیں ان میں جمال احسانی کی غزل، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اتنے باکمال شعر ہیں، لا تعداد باکمال شعر ہیں۔ میں ان کی، بلکہ جمال احسانی کی کچھ شعر سناتا ہوں جو مختلف پہلوؤں سے آپ کو ان کی شاعرانہ، جو ان کی کیا کہنا چاہیے، کمال ہے شاعرانہ، وہ سامنے آئے گا۔ جمال کا ایک شعر ہے کہ گھر پہنچ کر آنکھ شرمندہ ہوئی تھی، سارا منظر راستے میں بہہ گیا تھا۔ میرا حافظہ، میں نے کہا نا، میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے، تو اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ جمال کا وہ شعر ایک مجھے بہت پسند ہے کہ کمال اس نے کیا اور میں نے حد کر دی، کہ خود بدل گیا اس کی نظر بدلنے تک۔ ایک مطلب دیکھیے کمال کا، ایک بہت، کہ یہ غزل مجھے، یہ بحر کمال جمال احسانی نے بہت استعمال کی ہے۔ کوئی شے مکمل نہیں ہے یہاں، جو ہے وہ مسلسل نہیں ہے یہاں، یہ کس شہر میں آ کے ہم بس گئے، کوئی شخص پاگل نہیں ہے یہاں۔ پھر سلیم کوثر کی ایک غزل تو آپ یعنی سب جب واقف ہیں، اگر آپ کو ذرا سا بھی اردو ادب سے اور غزل سے آپ کو لگا ہوئے تو سلیم کی وہ غزل، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، بہت ہی کمال کی غزل ہے سلیم کوثر کی۔ سلیم کوثر کی نظم حمد بہت مشہور ہے، مجھے طویل حمد مجھے یاد ہے، لیکن وہ وہی جو دکھ بھرے، کچھ مصرے سناتا ہوں، وہی دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں، سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے، سفر میں راہیں گم ہوں، رضائے گمرہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں آواز دیتا ہے، وہ سنتا ہے، بہت ہی مہرباں ہے، رحم کرتا ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، سو اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ کیسی عمدہ نظم ہے، حمد ہے۔ پھر لیاقت علی عاصم کو قدرت نے بڑی صلاحیت دی تھی، بہت پر اثر اور ماجرا پرور شعر کہتے تھے وہ۔ عاصم کے کچھ ایک شعر سناتا ہوں کہ ہمارا خواب کیا جھوٹا تھا جو تعبیر تک پہنچا، نہ مجنوں کو ملی لیلا، نہ رانجھا ہیر تک پہنچا۔ کیسا اچھا شعر ہے، ہمیں پسند سہی اب یہ رنگ مت پہنو، پرائے تن پہ ہماری امنگ مت پہنو۔ یہ لیاقت علی عاصم کے شعر سنائے ہیں میں نے آپ کو۔ پھر ہمارے دوست خالد معین، ان کا ایک شعر تو بہت ہی مقبول ہے، مشہور ہے کہ بیٹھ بھٹکے ہوں کی صحبت میں، آگہی گمرہی کے دم سے ہے۔
اور کیا آپ دیکھیے پروگرام طویل میں پروگرام نہیں کرتا تو مختصر ظاہر طویل پروگرام بوریت کے شکار ہو جاتا ہے. تو میں نے جس طرح یاد آئے مجھے شعر میں نے آپ کو سنا دیے. اور بہت سارا جمیل الدین علی کا نام رہ گیا. ارے علی جس کا فن سخن میں ایک انداز نرالا تھا. علی صاحب کتنا بڑا نام دیکھیے سے نکل رہا تھا, یاد آ گیا. اور ان کی نسل کے بھی کچھ لوگ, ابھی میں سوچ کے آیا تھا ان کا نام لوں گا پھر ذہن سے نکل گیا. چلیے ختم کرتے ہیں قسط کو. افتخار عارف صاحب ابھی کراچی آئے ہوئے تھے, ان سے ملاقات رہتی ہے. کیسے زبردست, کیسے کمال کے شاعر ہیں. مجھے بہت کلام یاد ہے عارف صاحب کا. میں گھنٹوں ان کے آپ کو شعر سنا سکتا ہوں. ان کی ایک غزل یا نظم سناؤں, چلے غزل سنا دیتا ہوں. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں, تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. کہیں سے کچھ مصرے, ایک آدھ غزل, کچھ شعر, اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں. چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر, ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں. تو کراچی کی غزل پہ بات ہوتی رہے گی, ہونی چاہیے. دبستان کراچی کہنا چاہیے اسے, اگر کوئی نہیں کہتا تو کہنا چاہیے. اور بہت سے نام ابھی اور ہیں, پھر اگر یاد آئے تو ایک اور قسط بھی ان پہ کروں گا. آج کی قسط یہیں تک.